جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دیا گیا، رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی پانی کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا 3 دن رسول اللہ کے خاندان کا پانی بند تھا۔ جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا، امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ تو آپ یزید کے سامنے آ کر کہتے ہیں، کیا کوئی ہے اس غریب کی مدد کرنے والا؟ آسمان ہل گیا، زمین تڑپ اٹھی، فرشتے آ گئے، جن کہنے لگے، یا حسین ابن علی، ہمیں حکم کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی، لیکن افسوس تمام انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی غربت پہ ہنسنے لگے۔ اتنے میں خیمے میں ایک بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ بی بی رباب نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، اے نواسے رسول، جیسے ہی آپ نے کہا کہ ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا، آپ کے اس شہزادے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام علیہ السلام علی اصغر کا سر چومتے ہیں اور فرماتے ہیں، رباب میں اصغر کو پانی پلا کر لاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حسین ابن علی اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو گود میں لے کر میدان کربلا میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، تمہاری جنگ اگر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے ہے۔ اس معصوم صغیر بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لوگوں، 3 دن سے اس 6 ماہ کے بچے نے پانی نہیں پیا۔ پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اے لوگوں، اس بچے کو پانی پلاؤ۔ فوج یزید میں سے آواز آئی، اے حسین، پانی تم پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو؟ اگر یہ بچہ خود پانی مانگے گا پھر ہم اسے پانی پلائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو بلند کیا اور فرمایا، اصغر، مانگ اپنے نانا کی امت سے اپنے لیے پانی مانگو۔ حسین علیہ السلام کا یہ کہنا تھا، علی اصغر کے لب ہلے۔ علی اصغر فرمانے لگے، لوگوں، میں تمہارے رسول کے گلشن کا چھوٹا سا پھول ہوں، میری رگوں میں تمہارے رسول کا خون بہتا ہے۔ اے لوگوں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ تاریخ نے لکھا، علی اصغر کی صدا سے فوجیں ہل گئیں، کہرام برپا ہو گیا۔ عمر بن سعد نے کہا، کہیں فوج یزید بغاوت پر نہ اتر آئے۔ آواز لگائی، حرملہ تیر چلا۔ حرملہ کے پاس جو تیر وہ جانوروں کے شکار کے لیے تھا۔ تاریخ نے لکھا، علی اصغر کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا۔ اس تیر کی 3 نوکیں تھیں۔ ایک نوک علی اصغر کی کمر میں لگی، دوسری نوک اس کے بازو میں لگی اور تیسری نوک علی اصغر کے کان میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کے امام حسین علیہ السلام کے بازو میں جا لگا۔ تاریخ نے لکھا، علی اصغر کے جسم سے خون امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ گرا۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے نانا کی امت کی طرف دیکھنے لگے۔ چاہا کہ علی اصغر کے خون کو زمین کے حوالے کریں۔ زمین چیخ اٹھی، بولی، مولا، اگر اس ناحق خون کو ہم پہ گراتے ہیں تو روز محشر تک میں اناج نہیں اگاؤں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ اس خون کو آسمان کے حوالے کریں۔ آسمان کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اگر اس خون کو ہماری طرف پھینکا تو ہم روز محشر تک بارش نہیں برسائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام خون علی اصغر اپنے چہرے پر ملا اور ان ظالموں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اے لوگوں، روز محشر میں خون علی اصغر اپنے چہرے پر لے کر آؤں گا اور اللہ کے سامنے سوال کروں گا۔
کہ میرے اصغر کا کیا جرم تھا۔ پھر علی اصغر کی لاش اپنے بازو میں چھپائے جیسے ہی خیمے میں آئے، بی بی رباب نے رو رو کے پوچھا، اے مولا علیہ السلام، میرے بچے نے پانی پیا؟ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو اپنی باہوں سے ہٹایا۔ بی بی رباب چیخ کر کہنے لگیں، یا مولا، جس نے میرے اس معصوم بچے کو مارا، کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، صبر کرو، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم پر ظلم سہ کے اسلام کے لیے صبر کریں، کیونکہ ہمارے ہی خون سے اللہ کا دین بچنا ہے۔ آؤ رباب، علی اصغر کی قبر بناتے ہیں۔ خیمے سے باہر نکل کر امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کی قبر کھودی اور کربلا کی تپتی مٹی میں علی اصغر کو دفنا دیا۔